واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ یہ سورۃ المریم کی 16ویں آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ شخصیات کے نام سے بھی سورتیں بنائیں۔ ان میں ایک تھے حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے نام سے اللہ نے ایک سورت بنائی، سورہ لقمان۔ حضرت ابراہیم کے نام سے بھی ایک سورہ ہے، سورہ ابراہیم۔ ایسے اللہ نے عورتوں میں اب تک جتنے لوگوں کا ذکر کیا، اللہ نے مردوں کے نام کے ساتھ ذکر کیا قرآن میں، لیکن عورتوں کا نام کبھی نہیں لیا۔ اللہ نے جہاں بھی کہا امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اور اس طرح فرعون کی اس طریقے سے ذکر کیا۔ لیکن واحد عورت ہے اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، جن کو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا بھی انہیں شرف ملے گا، وہ حضرت مریم کا ہے علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا، ورنہ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا، بلکہ صرف امرأت کا، امرأت کے معنی عربی میں عورت، لیکن نام کے ساتھ کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو حضرت مریم کے نام سے ذکر کر کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس طرح آئے، اور اللہ نے دنیا میں پیدا کرنے کا نظام جو بنایا ہے، اس نظام کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اولاد ہونے کے دو نظام ہیں، یا تو اولاد نکاح سے ہوتی ہے، یا تو اولاد زنا سے ہوتی ہے، دو میں کوئی دوسرا راستہ نہیں، تیسرا، یا تو بدکاری ہوگی یا نکاح ہوگا۔ تو لیکن ان دونوں راستوں سے ہٹا کر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی انسان کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ نے یہ نظام سمجھایا اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ تو لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اسباب دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، اسباب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا پڑتا ہے۔ صرف اسباب پر انسان چلے جائے، اللہ سے بھروسہ ہٹ جائے، تو سمجھو وہ سبب انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس میں دو حضرات کا ذکر کیا اس سورۃ المریم میں، ایک حضرت یحییٰ کا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور دونوں واقعے بڑے عجیب ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، آپ کے بال چمک رہے تھے، آپ کی بیوی بانج تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت مریم کے پاس گئے، دیکھا کہ پھلوں سے بھری ٹوکری سامنے ہے، بے موسم کے پھل ہیں، وہ موسم میں وہ پھل کہیں ملتا نہیں، لیکن حضرت مریم کے کمرے میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قال انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے۔ تو حضرت زکریا نے کہا جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے مریم کو، کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اس لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا نے کسی کے در، مخلوق کے در پہ نہیں گئے اولاد مانگنے کے لیے، کہاں گئے؟ اللہ کے سامنے گئے، اللہ سے مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں آپ کی بیوی بانج تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اللہ نے آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنائی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ہم تم کو ایک لڑکا دیتے ہیں جس کا نام بھی ہم طے کرتے ہیں یحییٰ ہے، اس نام کا اس زمین پہ کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے نزدیک بڑھاپے کا کوئی اعتبار نہیں، بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، جوانی میں بھی دے سکتے ہیں، ادھیڑ عمر میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک
عمر کا اعتبار نہیں، اللہ کے نزدیک اللہ سے تعلق کا اعتبار ہے۔ اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے اللہ دیتے۔ ہمارے ہندوستان کے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 60 پر 5 سال تھی، آپ کو ایک لڑکا ہوا، آج بھی دیوبند میں اسجد مدنی جن کا نام۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو 110 سال کی عمر میں لڑکا دیا، حضرت اسحاق، اور حضرت یحییٰ کو بڑھاپے میں۔ تو لہذا اس لیے اولاد مانگنے میں جلدی نہیں کرنا، اولاد مانگتے رہنا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ مانگنا، اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے فرمایا، تو اس واقعے کو اللہ نے عجیب بنایا۔ اس کے بعد دوسرا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے غسل کرنے کے لیے کیا ہے مکان کے مشرقی حصے میں چلے گئے۔ یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، یہ شمال، یہ جنوب۔ فرمایا یہ مشرقی حصہ مکان کا یہ حصہ ہے، اس طرف چلے کیا ہے مثلا حمام جو ہوتا ہے یا کوئی کمرہ جہاں غسل کیا جاتا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے آپ حضرت مریم حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کے لیے اندر کمرے میں گئی، یعنی غسل خانے میں، یعنی اس زمانے میں غسل خانہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے ہوتے تھے، تو آپ وہاں گئی تو پردہ کر لیا، دروازہ آڑا کر لیا، تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماری کہ اِذِ انتبذت من اہلها، اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی حصے میں چلے، فاتخذت من دونہم حجابا، اب ان لوگوں سے آڑ کر لیا، پردہ کر لیا۔ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے کیا کیا، ہمارے روح کو ہم نے ان کی طرف بھیجا۔ ہمارے روح کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہماری روح نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں، اور روح الامین کا مقام تمام فرشتوں میں سردار کا مقام ہے آسمانوں پہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے ہمارے روح کو بھیجا، فرشتے کو، جبریل امین کو، فتمثل لها بشرا سویا، ایک صحت مند خوبصورت انسانی شکل میں حضرت جبرائیل حضرت مریم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت مریم گھبرا گئی، میں تو اکیلی ہوں، یہ اجنبی مرد کیسے آ گیا اور اس کو کیسے پتا ہو گیا؟ تو لہٰذا وہ پریشان ہوئی، تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے کہا میں رحمان سے کہا آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ ان کنت تقیا، اگر تم ذرا بھی پرہیزگاری اختیار کرتے، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں اللہ کی پناہ دیتی ہوں کہ میرے قریب مت آؤ، آپ ایسے کیوں آگے چلے گئے، واپس ہو جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت مریم نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے، دراصل انسان نہیں، اور فرشتے کو انسانیت میں جنسیت میں کوئی تعلق نہیں، اسے کوئی محبت نہیں، وہ تو ہمیشہ نور میں رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی الفت میں لگے رہتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ انہوں نے کہا میں انسان نہیں، تمہارے سے کوئی مجھے انسیت نہیں ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ایسی کوئی جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے، میں تو ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، لہذا تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا۔ قال انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں، میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا۔ ارے جبرائیل علیہ السلام دے رہی ہیں، اللہ دے رہا ہے لڑکا، لیکن یہ کیا ہے، اسے کیا ہے محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی گھر بنتا ہے، بلڈنگ، تو بلڈنگ کون بنتا ہے؟ تعمیر کرنے والے بیلدار بنتے ہیں، ان کے انہیں کیا بولتا ہے، میں نے بنتا ہے بلڈنگ، تو بننے والا کوئی دوسرا، لیکن بولتے کیا ہے، میں نے یہ بلڈنگ بنتا۔ تو ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہیں دیا لڑکا، اللہ دے رہے، لیکن مثال محاورے میں سمجھائیں، میں آپ کی لڑکا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماری قالت انا یکون لی غلام، تو انہوں نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کوئی انسان چھوا تک نہیں، نکاح نہیں ہوا میرا، ولم اکو بغیا، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کو عیسائی لوگ اور اس زمانے کے لوگ بڑے پاک باز، عابدہ، زاہدہ سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو بیت المقدس کے بازو میں کمرہ ملا تھا، اب وہاں عبادت میں لگی رہتی تھی۔ تو لہٰذا اس لیے ایسے ماحول میں لڑکے کا ہو جانا بغیر باپ کے حضرت مریم کے لیے بڑی پریشانی کا سبب تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا نہ ہی میرا نکاح ہوا، نہ میں بدکار ہوں،
یہ دو ہی ذریعے ہیں اولاد ہونے کی، یا تو بدکار ہونا ہے یا تو بے نکاح ہونا ہے. جب تک کوئی انسان مجھے چھوا تک نہیں، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں. لہذا قال ربک هو علی حی، اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے لڑکا دینا بھی میرے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. لہذا اس لیے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری مہربانی ہمیں انہیں بنانا چاہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات طے ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب لڑکا ضرور ہوگا. اب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کیسے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں آ گئے؟ تو آپ نے یہ جو آستین ہے اس کو پکڑ کے دور سے پھونک مارا اس طریقے سے، یا پھر یہ گریبان ہے یہاں پھونک ماری تو اندر سے، تو اس طریقے سے انہوں نے پھونک مارا، دور سے، قریب ہی نہیں آئے، دور سے پھونک مارا. اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں جا چکے تھے. یہ تو کہتے ہیں آج عیسائی یہ کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ خود خدا ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غلو کر لیا، انہوں نے سمجھا یہ خود خدا ہیں. ابھی یہ خدا نے ان کو ڈائریکٹ پیدا کیا، ان کو باپ نہیں ہے، تو یہ زیادتی ہو گئی ان سے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے میری ماں کو خدا بنا دو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، دنیا میں جب تک تھا میں توحید کو پھیلایا اور توحید کی بات بتائی، اب میں دنیا سے چلے گیا تو میرے بعد میری قوم نے کیا کیا تو مجھے کیا معلوم ہے، وہ سب اس کی ذمہ دار ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں کہی. اللہ کی عدالت میں کوئی نبی بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کی عدالت میں آنا پڑے گا اگر شرک کیے ہو، لیکن ہر نبی کو انہوں نے توحید کا ڈنکا بچا لایا، اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن جان بوجھ کر جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، خواہ مخواہ اولاد ان سے مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں اولیاء اللہ کو، تو اولیاء اللہ تو آسان آرام سے رہیں گے، لیکن جو مانگنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ چاہیے کہ ہم کو اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجتیں ضرورتیں نہ مانگے بلکہ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں. اور اس کے بعد یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آ گئے، اب یہ سمجھو کہ حضرت مریم کے لیے بڑی پریشانی تھی. وہ تو عابدہ ہے، زاہدہ ہے، لوگ ان کو پاک باز سمجھتے ہیں، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا لوگ کیا کیا تہمت لگائیں گے، یہ زانیہ ہے، بدکار ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسی حالت میں تو انہوں نے کیا ہے، اب ان کو پیٹ میں بچہ آ گیا تو کیا دیگر عورتوں کی طرح 9 مہینے ان کو بھی لگ گئے؟ عورت کو عام طور پر 9 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. کیا حضرت عیسیٰ بھی مریم کے پیٹ میں 9 مہینے تھے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے، مفسرین نے، اتنے روز نہیں تھے، بلکہ آج ماں کے پیٹ میں پڑے 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ 9 مہینے کے محتاج نہیں ہیں، اسباب کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ گھنٹوں میں بھی اولاد دے سکتے ہیں. اس لیے تو لیکن شریعت کا اصول یہ ہے، یہ اللہ کا حکم فیصلہ ہے، لیکن شریعت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ قدرت پہ قادر ہیں، لیکن شریعت میں اگر کہیں ایسا مسئلہ آ جائے، آج دنیا میں ناپاکی، گندگی، گناہ اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے شریعت نے ایک اصول بنایا، 6 مہینے کے اندر اندر جو بچہ شادی کے بعد پیدا ہوگا وہ اس کے باپ کا بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی غیر کا ہوگا. 6 مہینے کے بعد جو بچہ ہوگا شادی کے کم از کم اتنی مدت میں وہ اس کے باپ کا بیٹا کہلائے گا، نسب ثابت ہوگا. یہ شریعت کا مسئلہ. لیکن اللہ کے حکم کے اعتبار سے اللہ محتاج ہے 6 مہینے کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہے 2 مہینے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کا اصول دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے ہے. آخرت کا اصول، عالم میں عالم کا اصول جو آخرت کا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کیا ہے قانون کے محتاج نہیں ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جب بچہ آ گیا، فرمایا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، جو حاملہ ہو گئی تو ایک دور جگہ پر اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئی. وہ تڑپ رہی تھی، پریشان تھی، وہ گھر والوں کو بول نہیں سکتی تھی. دور جگہ پر جب چلے، تقریباً 8 کلومیٹر کا فاصلہ تھا بیت المقدس سے، جس کو آج بیت اللحم کہا جاتا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیا، 10 نبوی میں حضرت جبریل امین نے کہا تھا اللہ کے نبی یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی جگہ ہے۔ تو لہٰذا آج بھی عیسائیوں میں اس کا بڑا مقام ہے، وہاں تک کسی مسلمان کو جانے نہیں دیتے، وہ بیت اللحم بڑا متبرک مقام ہے عیسائیوں کا۔ فرمایا کہ وہاں حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر تھی، وہاں سے 8 میل کی دوری پر جب چلی، ان کا درد سہ نہ سکا، وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس بیٹھ گئے۔ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے بڑا لمبا، تو اس کے پاس بیٹھ گئی، اور اس میں کھجور بھی نہیں، پتا بھی نہیں، صرف تنا ہے وہاں پر، اور کیا ہے ٹیلا ہے، ذرا اونچائی پر ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے پانی کے وادی کی شکل، ایک قسم کی وادی ہے، وہاں حضرت مریم بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد فَأَجَاهَا الْمَقَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم کو درد ذہن وہ ایک کھجور کے تنے کی طرف لے کر آیا۔ جب آپ بیٹھ گئی تو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ وہاں پر وہ جنگل کے اندر بیابان میں، وہاں کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظام نہیں، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت اس جنگل بیابان میں کرایا، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ فنا انہوں نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، حضرت مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی، مجھے آج کا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لوگوں کو کیا جواب دوں میں، مجھے بیٹا ہو گیا، اور مجھے میرا کوئی شوہر نہیں، مجھے کوئی کیا ہے میری کوئی نکاح نہیں، اور لوگ کیا کیا کہیں گے اس وقت میں۔ اب علماء اکرام نے لکھا ہے کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ موت کی تمنا مجبوری میں کبھی کبھی زبان سے انسان کو نکل جاتا ہے، تو بہرحال موت کی تمنا کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر موت کی تمنا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الحیات کیا ہے ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ اگر مجھے زندہ رکھنا ہے خیر اعمال کے ساتھ زندہ رکھ، اگر تو مجھے موت دینا ہے تو خیر کے ساتھ میری موت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اگر مانگنا یہ ایسا نہیں کہ اللہ مجھے ختم کر دے، مجھے تباہ کر دے، تو کیا انسان کو کوئی گھڑی وقت ایسا آ جائے تو اللہ کی طرف سے قبول ہو جائے تو انسان کو یہ حالت آئے، کوئی آگ نقصان ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، فلاں فلاں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں عورتوں کو اور مردوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی گھڑی قبول ہو جائے پھر اولاد کے لیے مصیبت بن جائے، تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا۔ اور دوسری بات یہ بتائی جب حضرت مریم کے بچہ نہایت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فناداہا من تحتہا، پریشان تھی، تو حضرت جبریل امین نے وہ وادی کے نیچے میں کھڑے ہو کر آواز دیا کہ اللہ تحزنی، حضرت مریم گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، اس حالت میں بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے پیروں کے نیچے اللہ نے چھوٹے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا، جاؤ اس پانی میں بچے کو دھو، اور تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، اس جنگل کے اندر یہ جو تنا ہے کھجور کا اسے ایسے ہلاؤ ہاتھ پکڑ کے، اوپر سے ترو تازہ کھجور نیچے گریں گے۔ تو اب دیکھو کھجور، وہ درخت کے اندر کوئی پتا نہیں، کوئی جھاڑ نہیں، سوکھ چکا ہے، تنا ہے، اللہ فوراً اسے پتا لاتے ہیں، کھجور پیدا کر دیتے ہیں، حضرت مریم ہاتھ لگاتی ہے تو کھجور گرنے لگتے ہیں تازہ تازہ۔ اب سمجھو اللہ تعالیٰ کس طرح قادر مطلق ہیں، بغیر اسباب کے کھجور کے درخت سے کھجور کے کیا ہے کھجور عطا فرمائے، اور وہ بھی ایسا کھانا۔ عام طور پر عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد جو کھانا دیا جانا چاہیے وہ کھجور ہے۔ فقہا نے اور کیا ہے اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہا عورتوں کو زچگی کے بعد کھجور کھلانا ان کے لیے طاقت کا سبب ہے، عمدہ کھانا ہے۔ اللہ نے بھی حضرت مریم کو زچگی کے بعد، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد اللہ نے عمدہ کھانا کھجور عطا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اس کے بعد کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ درخت کو ہلاؤ، تنی کو تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ پر تر و تازہ کھجور گریں گے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا، نیچے آواز دی کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پانی پیو، کھجور ہے اور پانی ہے، اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بچہ لے کر ٹھنڈی رکھو، بچے کو دیکھتی رہو، اسے دودھ پلاتے رہو، اس لیے کہ پیدائش کے بعد بچے کو دودھ پلانا بڑی ذمہ داری ہے ماں کی۔ تو اب یہاں سے بیچ میں ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔
کہ اکثر و بیشتر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھنے کے سلسلے میں لوگ پوچھتے ہیں بھئی اذان دینے سے پہلے، نام رکھنے سے پہلے دودھ پلانا کیسا ہے بچے کو؟ دیکھو پہلی بات یہ ہے ہمارے بچوں کے نام فوراً رکھنا ہے، لیٹ نہیں کرنا. بچہ پیدا ہونے والا ہے پہلے ہی نام طے کر لو، بچیوں کے 5 نام، بچوں کے 5 نام، اچھے نام دیکھ لو، اور ان ناموں کو جب بچہ پیدا ہو تو بچے کا نام رکھ دو، بچی پیدا ہو تو بچی کا نام رکھ دو، اور اذان دو سیدھے کان میں، بائیں کان میں اقامت بولو. ہر کوئی بول سکتا ہے، مرد بھی بول سکتے ہیں، عورت بھی بول سکتی ہے، جو چاہے بول سکتے ہیں، اور بول کر نام پکار دو، ختم ہو گیا مسئلہ. لیکن ایسا نہیں، ہمارے پاس 40 دن کے بعد نام رکھتے ہیں لوگ. 40 دن تک بچہ غیر کا ہی نظر آئے، 40 دن تک مسلمان ہی نظر نہیں آنا. جب اس کا نام مسلمان رکھیں گے تو مسلمان نظر آئے گا، بچہ وہ غیر کا ہے تو اس طریقے سے کیفیت بن جائے گی اس کی. تو لہذا اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام فوراً رکھو، نام اچھا رکھو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن تمہارے باپوں کے نام سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں ابن فلاں، آؤ بھائی امتحان دو ہمارے پاس، کہ وہ بلائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے. تو لہذا نام کسے دیکھ کر رکھنا ہے؟ نام صحابہ کو دیکھنا ہے، اولیاء اللہ کو دیکھنا ہے، اچھے نام دیکھنا ہے. ماڈرن نام دیکھنے کی ضرورت نہیں. ماڈرن نام آج نیٹ پہ مل جائیں گے آپ، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، دہریوں کے، مجوسیوں کے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی جب کبھی نام رکھنا ہے علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، تحقیق کرو، نیٹ پہ مت جاؤ. نیٹ پہ عیسائی اور یہودیوں کے نام فٹ کر کی جا چکے ہیں. کتنے نام ایسے لوگ مجھے مانا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں گاڈ آف دا گفٹ، اللہ کا ہے، خدا کا تحفہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ان میں ایک معنی بھی صحیح نہیں، پورے معنی غلط ہیں. تو لہٰذا اس نے فرمایا کہ بچے کو کیا ہے دودھ پلانے کے لیے پہلے فوراً اس کے کان میں اذان دے کر اس کا نام رکھو، کوئی نہ کوئی نام، مثلا عبداللہ رکھ دو یا عبد الرحمان رکھ دو، اور اس کے بعد اس کا دودھ کیا ہے بچے کو دودھ پلاؤ. اور نام رکھے بغیر دودھ پلانا یہ مناسب نہیں ہے، اور ایک مسلمان بچہ کہلانا ہے، اس لیے اذان دے کر فوراً اسے دودھ پلا سکتے ہیں. تو میرے حال اس کے بعد یہ بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ بچے کو لے کر بیٹھ گئی فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو اللہ نے کہا اے مریم کہ دیکھو اگر کوئی انسان تمہیں دیکھ لے، تو میرے حال حضرت مریم کو جبریل امین کہو یا اللہ کہو، پورا مضمون وہی کا ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی انسان دیکھ لیں، یہاں پر بچہ لے کر بیٹھی ہیں یا آتے جاتے ہوئے کوئی، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہو میں رحمان کے لیے روزہ، بات کا روزہ رکھ لی ہوں. بات نہیں کرتی آج، رحمان کے لیے صرف اشارہ کروں گی. پہلے زمانے میں اس کا بھی روزہ ہوتا تھا، یہ بات نہیں کرتے 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے تاکہ عبادت کے اندر لگ جائیں اور اس میں بات نہ کریں، یہ روزہ ہوتا تھا. لیکن اس امت میں جائز نہیں، اس امت میں خاموش نہیں بیٹھنا، تسبیح کرنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، قرات کرنا، یا بھی کسی کو دین کی بات بتانا، لیکن غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، دوسرے کا قصہ نہیں اٹھانا، دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنا. صرف اگر کرنا ہے تو دین کے کام کرو، دین کی بات کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے کیا ہے زیادہ بولنے سے، برا بولنے سے بھی بہتر ہے. تو ورنہ اس زمانے میں اس کی اجازت نہیں. تو حضرت مریم سے کہا زبوں کا روزہ رکھ لو اور کہو میں اللہ کے لیے روزہ رکھ لی ہوں، میں آج بات نہیں کرتی. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں ہرگز بات نہیں کروں گی کسی صورت میں. فاتت به قومها، اب وہ جنگل میں حضرت مریم کتنی دیر بیٹھے گی، آخر بچے کو اٹھا کر لے کر آئے. جب لے کر آئی تو مجمع کے اندر حضرت مریم علیہ السلام، پورا مجمع عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے. یہودی تو حضرت مریم پر تہمت کی لگا دیا، یہ تو زانیہ ہے نعوذ باللہ. اور عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا بڑھ گئے، انہوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے. انہوں نے زیادتی کی تو خدا کا بیٹا کا، انہوں نے کم ایک دم نیچے اتر گئے تنزل میں، انہوں نے کہا یہ زانیہ عورت ہے نعوذ باللہ. جبکہ حضرت مریم پاک باز عورت تھی، اور ان کی نظروں سے کبھی نہ کہے نامحرم کو انہوں نے دیکھا تک بھی نہیں تھا، ایسی پاک باز عورت تھی. تو لہذا جب وہ لے کر آئی تو ان لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تم نے یہ کیا کر دیا، بدکاری کر دی. اولاد لے کر آ گئے، بچہ لے کر آ گئے، تم نے یہ کیا بدکاری کا کام کر دیا. تو حضرت مریم سے کہا تھا تم بات نہیں کرنا، جو بھی بولنا ہے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، عیسیٰ کی طرف بول دینا، وہ بول دے گا، تمہارا جواب وہ دے دے گا، لیکن تم بات نہیں کرنا. تم بات کرو گے تمہارے پاس دلیل ہے نہیں، یہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارا تو نکاح ہوا نہیں، اس لیے تو اللہ نے بغیر نکاح کے اولاد دیا. بچہ خود اس کی گواہی دے گا، تمہاری پاک دامنی بیان کرے گا.
اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام دیگر عورتوں کے مقابلے میں انتہائی اونچا ہے. کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی، حضرت عائشہ پر، لوگوں نے کہا کہ یہ بدکار ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. منافقین نے پھیلا دیا. صفوان ابن معطل کے ساتھ انہوں نے آخر میں ان کو ایک غزوے کے اندر بٹھا کر لایا حضرت عائشہ کو. تو منافقین نے کہہ دیا انہوں نے گڑبڑ کر دی، تو تہمت لگائی منافقین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر. اللہ نے ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتیں اتاری. کوئی بچہ گواہی نہیں دیا آپ کی پاک دامنی کی، کیونکہ یہ نبی کی بیوی تھی، نبی کا حرم تھا، اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ تھا. اللہ نے قرآن اتار دیا، ھذا بہتان عظیم. اللہ کے نبی آپ اپنی بیوی پر شک مت کیجیے. لوگوں مومنوں تم شک مت کرو، یہ عائشہ صدیقہ 3000 حدیثوں کی حافظہ ہے، اس سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ تیسرے ہو سکتا ہے، پاک ہے، ایسے کبھی کبھی. لیکن حضرت مریم پر تہمت لگی تو بچے سے صفائی ہوئی. حضرت یوسف پر تہمت لگی، ایک آدمی سے صفائی ہوئی. لیکن نبی کی بیوی پر تہمت لگی، اللہ نے پاک دامنی کا حکم اتار دیا. اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہے، اللہ کے نبی کی بیوی کا مقام کتنا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت فرما رہی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی ان لوگوں نے کہ مریم تم نے یہ کہا کام کر دیا، تمہارے باپ بھی ایسے نہیں، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں. تو اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. کیا حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن تھی؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت مریم سے 1000 سال پہلے کا ہے، 1500 سال پہلے کا ہے. پھر یہ کیسے کہ نہیں لوگ اے ہارون کی بہن؟ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، کیا حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن تھی؟ ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھنے میں گڑبڑ ہو جائے. ایک مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا اس آیت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یہ حضرت ہارون کی بہن ہے. انہوں نے ایک بات کہہ دی. بعد میں دارالعلوم دیوبند والوں نے اٹھے، نہیں ذاکر نائک صاحب آپ اسٹڈی کمپیریزم ہندو آپ مسلم، اس میں آپ جو کچھ بولنا ہے بول سکتے ہیں، لیکن ایسے قرآنی مسائل میں جب تک آپ کو حدیث کی تحقیق نہ ہو اندر مت گھسو آپ. اس لیے کہ حدیث میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت مریم ہارون کی بہن نہیں تھی. حضرت ہارون زمانہ کتنا دور، حضرت مریم کتنی 1000 سال کے بعد آئی، بلکہ حضرت ہارون کا ایک بھائی تھا، اس بھائی کا نام ہارون تھا. اور پہلے کے لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے بھائیوں کا نام رکھتے تھے، اس لیے ان کو یا اخت ہارون کہا گیا. اور دوسری بات یہ ہے حضرت مریم حضرت ہارون کی نسل سے پیدا ہوئی تھی، ان کا خاندان حضرت ہارون سے ملتا تھا. اس لیے قوم نے ڈائریکٹ ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یا ان کے بھائی کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اگر یہ حدیث کا علم نہیں ہے آدمی تفسیر کچھ نہ کچھ کر دے گا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی حدیث میں. تو لہٰذا فقہاء نے علماء نے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے 8 علوم بتائے. علم ادب کا ہونا، عربی کا ہونا، نحو کا ہونا، صرف کا ہونا، فصاحت کا ہونا، منطق کا ہونا، اور فقہ کا ہونا، ان تمام حدیث کا علم ہونا. اس کے بعد آدمی تفسیر کر سکتا ہے قرآن کی. تو لہٰذا قرآن میں اگر کبھی گڑبڑ ہو جائے فوراً علماء سے رجوع کرنا، مفتیوں سے رجوع کرنا، جنہوں نے 4 سال قرآن کی تفسیر میں گھسا ہے، ان کو معلوم ہے تفسیر کیا ہے. میں نہیں پڑھا اول دوم یعنی سوم سے شروع، سوم چہارم پنجم ہفتم، 4 سال میں نے تفسیر جلالین عالم کورس میں پڑھا. اس کے بعد میں نے پھر بہت سی تفسیر کی کتابیں تقریباً 10 سے 15 20 40 کتابیں میں نے مطالعہ کیا. اور قرآن مجید کی تفسیروں میں تقریباً 60 تفسیر کی کتابیں ہیں، اور ان میں سے اکثر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. تو بہرحال تو یہ 10 سال کے اندر میری نظروں سے گزری ہیں. اور اس کے بعد یہ بتایا اللہ رب العزت نے آگے فاشارت الیہ. جب قوم نے پوچھا یہ بچہ کیسا ہے تو حضرت مریم نے کہا میں نے بات کرتی بچے کی طرف دیکھ. اب قوم نے کہا ارے مریم کیا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک تو گناہ کیا تم نے، اور دوسرا ہے کہ مذاق بھی کر رہے ہیں ہمارے سے. چوری سینہ زوری کہتے ہیں جسے، چوری بھی کیا اور سینہ زوری بھی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے تو گناہ کر کے بچہ لا لیے اور ساتھ میں مذاق بھی کر رہے ہیں. وہ جو گہوارے میں ہے، ماں کے گود میں ہے، وہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ مفسرین اکرام نے لکھا ہے 40 دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس وقت میں 40 دن کے تھے، گہوارے میں ماں کے گود میں تھے. اور اس وقت میں حضرت مریم نے جب ان کی طرف اشارہ کیا، حضرت زکریا فوراً سامنے آ گئے. انہوں نے کہا عیسیٰ بولو اللہ کے حکم سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی تقریر کیا بچپن کے اندر.
کہتے ہیں کہ ابھی لوگ دیکھ ہی رہے تھے، ایک دم مائک کی جیسی آواز آ گئی زور کے ساتھ. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی غلط کار بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے کیا ہے کتاب انجیل عطا کیا ہے، کتاب انجیل کتاب عطا کیا. فرمایا وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے دنیا میں بدکار نہیں، میری ماں بدکار نہیں، میں پاک دامن ہوں. اللہ نے اپنے لفظ کن سے مجھے پیدا کیا، میں کسی کا بدکار لڑکا نہیں ہوں. تو لوگوں نے صاحب جریج کی طرف منسوب کر دیا، یوسف نجار کی طرف منسوب کر دیا کہ فلاں کا لڑکا. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نبی بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں، اور ساتھ میں کیا ہے اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی. اب تین باتیں اس میں ذہن میں رکھیں. یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن تمام کتابوں میں سب سے سچی کتاب ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی آج باقی نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، سب کے سب ٹرانسلیشن ہے. واحد کتاب دنیا میں باقی ہے سچی اور پکی تو قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب باقی نہیں، نہ بائبل نہ تلمود نہ کوئی اور ان کی کوئی ٹرانسلیشن. سب کے سب ہاتھ اس میں صاف کیے لوگوں. تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی لفظ میں کہتے ہیں لوگوں میں خدا نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں. یہ پہلی شرط ہے. اس لیے کوئی عیسائی کہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ہم قرآن میں دکھائیں اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے زبان سے. اور فرمایا دوسری بات یہ بتائی آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا. اور کتاب کسی ملتی ہے؟ خالق کو ملتی ہے، مخلوق کو ملتی ہے، مخلوق کو ملتی ہے، نبیوں کو ملتی ہے. اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. عام انسان نے تو انسان تو ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نبوت کا ایک سلسلہ دے کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. اینما کنت، جہاں کہیں بھی رہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام جہاں چلے جاتے تھے وہاں برکت ہی برکت ہوتی تھی. حدیث علیہ السلام کی برکت کی بات آئی، میں آپ کو سناؤں تاریخ. آخرت میں قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ زمین پر دجال کو بھیجیں گے. اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر فجر کی نماز کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دونوں مل کر کیا ہے دجال کا قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد کہاں قتل کریں گے؟ اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے فلسطین کے پاس، وہاں ایک لد نام کا ایک مقام ہے، اس ایئرپورٹ کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد 40 سال عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر حکومت کریں گے بادشاہ بن کر. کیسے؟ نبی بن کر نہیں، نبی کی امت بن کر آئیں گے. نبی بن کر چلیں گے آسمانوں پہ، اب دنیا میں آئیں گے تو نبی کی امت بن کر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا اے اللہ مجھے نبی بنانے کے بجائے کیا ہے مجھے میری ایک خواہش ہے، درخواست ہے، آخری نبی کی امت میں مجھے بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. قیامت کے قریب آئیں گے، امت محمدیہ کے ایک فرد بن کر آئیں گے. تو اس وقت میں مفسرین کرام نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے وہ 40 سال کا زمانہ ایسا برکت کا ہوگا، ایک انار کو 15 آدمی پیٹ بھر کے کھا سکیں گے. اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرمائے. فرمائے ایک آم ہوگا، 10 آدمی اسے بآسانی کھا لیں گے. اور سام کے منہ میں ہاتھ رکھو گے سانپ نہیں کاٹے گا. بکری اور بھیڑ ایک ساتھ پانی پیئیں گے، کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا. اور زکات لینے والا کوئی دنیا میں نہیں ملے گا. مال کی اتنی وسعت ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ برکت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا کر رہیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ وجعلنی مبارکا، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز پڑھنے کا، زکات دینے کا مرتے دم تک حکم دیا. حضرت عیسیٰ پر زکات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال کیا تھا؟ بڑا بات دراصل یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو سمجھانا چاہ رہی اللہ نے مجھے حکم دیا میں بھی نماز پڑھوں زکات دوں، میری قوم کو بھی حکم کروں وہ نماز پڑھے اور زکات ادا کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز اور زکات یہ دونوں سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. نماز سے حقوق اللہ ادا ہوتے ہیں اور زکات سے حقوق العباد ادا ہوتے ہیں. اور یہ دونوں کے تعلق سے اللہ ملتا ہے. انسان صرف کہتا میں نماز پڑھ لوں زکات نہیں دیتا، اللہ نہیں ملتا. اگر کوئی ابھی صرف زکات دیتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہیں ملتے. اللہ ملنے کے لیے حقوق اللہ بھی ہونا ہے، حقوق العباد بھی ہونا ہے، دونوں ہونا ہے، جب جا کر اللہ کا تعلق ملتا ہے. تو لہذا اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ برم بوالدتی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری والدہ کے لیے مجھے اچھا سلوک کرنے والا نیک بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے بدبخت اور کیا ہے نافرمان نہیں بنایا. والسلام علیہ، اور سلام ہو
مجھ پر اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اس دن ان تینوں وقت میں اللہ تعالیٰ مجھ پر سلامتی نازل فرمائیں گے۔ اتنی لمبی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں کیا تھا، تو لہٰذا اتنی لمبی تفصیل کرنے کے بعد عیسائی ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہیں بدکار تو نہیں مریم؟ تو یہ جو بات کہی تھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ گئے، عقیدے میں انتہائی بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، کوئی تری ان من کے قائل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں اور اللہ تینوں مل کے خدا ہیں، تری ان من کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، بھائی ترین ان کے قائل مت ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کو میرے ساتھ کیسے شریک کرتے ہو؟ تو لہٰذا اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ آگے فرماری ذالک عیسیٰ ابن مریم، دیکھو بھائی تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو کچھ شک کر رہی، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، کتاب ملی ہے، ماں کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ اللہ بھی نہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں، ان کے بارے میں شک مت کیا کرو۔ اور الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی ذات کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ زیبا نہیں دیتا اللہ کسی کو اولاد بنائے۔ اللہ کی ذات تو پاک ہے، وہ تمام چیزوں سے محتاج ہے، تمام مخلوقات سے کیا ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ نہ کوئی اولاد ٹھہراؤ، نہ کوئی مخلوق ٹھہراؤ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ اکیلے ہیں پوری کائنات کے نظام کے چلانے میں۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھیج کر کن بن جا، تو عیسیٰ علیہ السلام بن کر تیسرے ہی دن ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں شک مت کرو، عیسیٰ علیہ السلام پر شک مت کرو، اللہ کی طاقت اور قدرت پہ شک مت کرو۔ اللہ اکیلے ہی، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ دیکھو اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ حضرت یحییٰ کو 90 سال کی عمر میں لڑکا دیا، حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور عطا کرتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ دوسری بات، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام نظام میں کسی کا محتاج نہیں، اسباب کے بھی محتاج نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے بغیر کھجور کے درخت سے کھجور عطا کیا، بغیر پانی کے چشمہ جاری کر دیا، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور تیسری بات یہ بتائی اللہ رب العزت نے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ اس یقین کو اپنے دل کے اندر رکھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اس سے پہلے مضامین میں بتایا، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی ذہن میں رکھتے ہیں ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ وہ آج بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ اللہ قیامت کے دن اتار کر عیسائیوں کو سمجھائیں گے تم نے کسی دوسرے آدمی کو سولی پر چڑھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، جو ان کی صورت کا آدمی تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کو اٹھانے کے لیے اللہ نے آزمائش کے طور پر دوسرے آدمی کو صورت دے دی تھی۔ قیامت کے قریب آنے کے بعد تمام عیسائی سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر بھی وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کے تعلق سے اہم باتیں بتائی، اس کو اپنے زندگی میں لانے، اللہ سے مانگنے، اپنی تمام حاجتیں ضرورتیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔